बहुत सारे मसलो मसाइल को अल्लाह ताला के फजल करम से हम डिस्कस करते आए हत्ता कि हमने हैज़ के मसलो मसाइल को डिस्कस करना चाहा। और उसके मुताल्लिक भी हमने पहले कहा कि जो खास खून ताल्लुक रखते हैं एक औरत से, उनको 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है, हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। और मैंने कहा हैज़ और निफास के अहकाम एक ही जैसे हैं। अगर कोई काम हैज़ के दौरान आपको करना हराम है, तो वही काम इसी तरह हराम है निफास के दौरान करना। और जो काम हैज़ के दौरान आप कर सकते हो, निफास के दौरान भी आप कर सकते हो। और इस्तिहाज़ा के अहकाम अलग आएंगे इंशाअल्लाह, उनको अलग थलग डिस्कस कर लिया जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि यानी इन अय्याम के दौरान आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्लियर। इन अय्याम के दौरान आप रोजा नहीं रख सकते, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें एक मसला आज पढ़ना है कि इन अय्याम के दौरान आप खाने काबा का तवाफ भी नहीं कर सकते। आप खाने काबा का तवाफ इन दिनों में नहीं कर सकते। और इसकी दलील क्या है कि हम नहीं कर सकते? इसकी दलील है सही बुखारी की हदीस नंबर 305, सही मुस्लिम की हदीस 119 और 1211। रिवायत करें सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में हज के इरादे से निकले। दबा सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली, यहाँ तक कि एक जगह जिसका नाम सरफ है, जब हम वहां पहुंचे तो मुझे हैज शुरू हो गया। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ज्यादा गमगीन हुई इस वजह से कि मैं अब क्या करूं, अब मैं कैसे जो है इन अहकाम को जो हज के दौरान करने हैं, इन पे कैसे मैं अब अमल करूं। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा हमारी अम्मी रोने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के तौर पे क्या फरमाया, फ़इन्न ज़ालिका शैउन कतबहुल्लाहु अला बनाति आदम, ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों पर लिख ली है। फफ़अली, बस करो वो काम, मा यफ़अलुल हाज, जो भी हाजी करता है, यानी हाजी जो काम भी करता है आप वो सब काम कर सकती हो। गैरा, सिर्फ 2 काम नहीं कर सकती। अल्लाह ततूफी बिल बैत, कि आप खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती। अल्लाह ततूफी बिल बैत, खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती। हत्ता ततहुरी, यहाँ तक कि इस पाक गसक, यानी नहाने के बाद आप खाने काबा का तवाफ कर सकती हो, वरना नहीं कर सकती। और दूसरी हदीस में क्या, इसी हदीस का एक टुकड़ा था, वाला तुसल्ली, और आप नमाज भी नहीं पढ़ सकती। यानी इन अय्याम में आप 2 काम नहीं कर सकते हो। बहुत सारे काम हमने डिस्कस किए, यहाँ इस हदीस में 2 काम के करने का यानी न करने का हुक्म दिया गया है। क्या? आगो अल्लाह ततूफी बिल बैत हत्ता ततहुरी, कि पाक होने से पहले हम खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकते। दूसरा क्या? व अल्लाह तुसल्ली, और नमाज भी इस दौरान हम नहीं पढ़ सकते। और इसके मुतालिक अल्लामा इब्न रुश्द रहिमहुल्लाह ताला क्या कहते हैं, बिदायतुल मुज्तहिद जिल्दाक सफ़ा 85, क्या मना, मुसलमानों का इत्तिफाक है, तमाम मुस्लिमीन इस बात पर जमा है कि हैज की वजह से 4 ममनू हैं। हैज की वजह से 4 चीजें ममनू हैं, 4 काम आप नहीं कर सकते। ये क्या ये तमाम उलमा ने इत्तिफाक, इसके सिवा भी और काम हैं, लेकिन इन चारों कामों पर उलमा का इत्तिफाक है। क्या गो? एक तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और रोजा नहीं रख सकते, और तवाफ काबा नहीं कर सकते, और शर्मगाह में जिमा करना, यानी ये चारों काम इस दौरान, इन अय्याम के दौरान हराम है। और इमाम इब्न हज़म रहिमहुल्लाह ताला क्या कहते हैं, तीवना हैज की हालत में नमाज, रोजा, तवाफ और शर्मगाह में जिमा का ममनू होना यकीनी तौर पर यानी क़त्ई इजमा है। इस मसले में किसी मुसलमान का इख्तिलाफ नहीं। और इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह की किताब अल महल्ली
जिल्द सफ़ा 162 और फेमस किताब। और तो ये चारों मसाइल इनके तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तिफाक है, इजमा उम्मत है कि हैज के दौरान चार काम जो हैं वो ममनू हैं, आप नहीं कर सकते ये चार काम इन अय्याम के दौरान। और कहते हैं कुरान करीम का छूना, यानी इन अय्याम में आप कुरान करीम को छू नहीं सकते, कुरान पाक को छू नहीं सकते। लेकिन अब मसला ये है कि क्या कुरान पाक को पढ़ सकते हो इन अय्याम के दौरान। हमने ऑलरेडी इस मसले को डिस्कस कर लिया है कि इन अय्याम में कुरान को पढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आज फिर से थोड़ा बहुत इसके मुतालिक कैज कामास नो बेनियामस फिर भी बेहतर है कि अगर डिस्कस कर लिया जाए। पहला मसला, अब क्या इन अय्याम में कुरान पाक को जुबानी और अली पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। फजमहूरुल फुक़हा फजमहूरुल फुक़हा फजमहूरुल फुक़हा अला हुर्मति क़िराअतिल हाइद लिल कुरान, यानी उलमा की एक बड़ी जमात, तिम क्या वना मेजॉरिटी ऑफ उलमा, वो ये कहते हैं कि इन अय्याम में आप कुरान पाक को जुबानी भी और अली भी नहीं पढ़ सकते, हत्ता ततहुरा, यहाँ तक कि आप पाक हो जाएं। सॉरी। तो जमहूर उलमा यानी उलमा की एक बड़ी जमात वो ये कहते हैं कि इन अय्याम में आप कुरान पाक को औरली भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, उनकी क्या दलील हैं कि कुरान पाक को आप औरली नहीं पढ़ सकते। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे अबू दाऊद में, तिरमिजी में, नसाई में, इब्न माजा में, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह की अल मुस्नद में, और इब्न खुजैमा और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह इस हदीस को हसन सही कहते हैं। और हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी ने भी इस हदीस को हसन कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके मुतालिक कहा जाता है कान युअल्लिमुहुमुल कुरआन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को कुरान पढ़ाते थे। व कान ला यहजुजुहु अनिल कुरआन इल्ला अल जनाबा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ाने से सिर्फ एक चीज रोकती थी और वो है अल जनाबा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते तो कुरान को नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं कि जब जुम्बी कुरान को नहीं पढ़ सकता औरली भी, तो हाइजा भी कुरान को औरली नहीं पढ़ सकती। लेकिन आप खुद गौर कीजिए कि यहाँ पे सिर्फ जनाबत का जिक्र है, यानी जुम्बी कुरान को नहीं पढ़ सकता, हाइजा का जिक्र नहीं है। तो पहली दलील भी उनकी ऑथेंटिक नहीं है। और वो कहते हैं, एक तो ये दलील, वो कहते हैं दूसरी दलील है ऐसी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इब्न माजा में, तिरमिजी में, बैहक़ी में, दारक़ुतनी में हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़रउल हाइद वलल जुम्बु शैअम मिनल कुरान, कि हाइजा और जुम्बी वो दोनों कुरान में से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस हदीस में एक नरेटर इस्माइल इब्न अय्याश है, और उनकी जो है ये रिवायत, इसको उलमा ने दाइफ करार दिया, वीक करार दिया। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला वो कहते हैं अपने अल फतावा में जिल्द 21 सफ़ा 460, वह हदीसुन दाइफुन बित्तिफाक़ अहलिल मारिफत बिल हदीस, कि जो उलमा भी इल्म हदीस के मारिफत में कमाल रखते हैं वो इस हदीस को दाइफ करार देते हैं, तो ये हदीस ठीक नहीं है। तो इन उलमा की जो दो दलीलें थीं, वो दो दलीलें आपने देखी कि सही नहीं थी। और उनके बरखिलाफ कुछ उलमा जो ये कहते हैं कि हाइजा कुरान को औरली पढ़ सकती हैं, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह और इमाम शौकानी रहिमहुल्लाह, ये सारे उलमा कहते हैं कि हाइजा इस दौरान भी, यानी इन अय्याम में कुरान पाक को औरली पढ़ सकती हैं। और इनकी दलीलें क्या हैं? इनकी दलीलें ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کبھی بھی منع نہیں کیا ان کو قرآن کو پڑھنے سے ان ایام میں. یعنی ایک جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ لیس فی من الحائد من القراءت نصوص صحیحۃ صریحہ، یعنی حائزہ کے قرآن کو نہ پڑھنے کے بارے میں نہ قرآن کی کوئی آیت صحیح یعنی قرآن کی کوئی آیت موجود ہے اور نہ ہی کوئی حدیث موجود ہے. یعنی اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. تو حائزہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں. کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَهُنَّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھنے سے ان ایام میں منع نہیں کیا. تو منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان ایام میں قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہیں. اور یہ بات کلیئر ہم نے آلریڈی انشاءاللہ کی. اچھا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ حائزہ اور علی قرآن کو ان ایام میں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک، کیا قرآن کو ٹچ کر سکتی ہیں، قرآن کو چھو سکتی ہیں؟ تو قرآن کو نہیں چھو سکتی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرنس مسلمہ نہیں، آپ چیٹ میں کہہ سکتی ہو کہ کوشچن کیا آپ نے نہیں کیا لیکن کس مسئلے کے متعلق آپ نے انکار کیا؟ ڈیئر مسلمہ کہو اسی وقت کوشچن، اگر جو میں نے پڑھا اسی کے متعلق کوئی کوشچن ہے تو کہو. ماشاء اللہ قرآن کو نہیں چھو سکتی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حائزہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا جلد 8 صفحہ 199، امام نسائی کی نسائی شریف میں جلد 8 صفحہ 57، ابن حبان حدیث 793، البیہقی جلد 8 صفحہ 87، اور اس میں حدیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو کوئی نہ چھوئے صرف الطاہر یعنی جو پاک ہو. تو بے وضو بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا اور جو حائزہ ہیں وہ بھی قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی. اور یہ ہم نے انشاءاللہ آلریڈی ڈسکس کیا تھا. اور میں نے کہا تھا جیسے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب الشرح الممتع، وہ کہتے ہیں لذالک فاذا ارادت الحائض ان تقرأ فی المصحف، اور اسی طرح اگر کوئی حائضہ یہ چاہے کہ میں قرآن کو پڑھوں یعنی میں قرآن کو چھوں بھی، تو ڈائریکٹلی اس کو ٹچ نہیں کر سکتی، آلریڈی کلیئر. لیکن تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَإِنَّهَا تُمْسِكُهُ بِشَيْءٍ مُنْفَصِلٍ كَكِرْكَةٍ طَاهِرٍ أَوْ تَلْبَسُ قُفَّازًا، تو وہ کیا کرے گی؟ ود کور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کوئی کور استعمال کر کے، وہ جو ہے گلاؤز استعمال کر کے، یا تمس پلو آسن لگت یا سڑ وغیرہ کچھ بھی استعمال کر کے، یعنی بیچ میں کچھ ہونا چاہیے، ڈائریکٹلی قرآن کو نہیں چھو سکتی. اور علی قرآن کو پڑھ سکتی ہیں لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتی. تو الحمدللہ میں شباسا مسئلہ کلیئر ہو گیا. تو قرآن کو چھونے کے متعلق اس عالم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا، اب اس سے پہلے بھی کیا تھا. تو ہم نے پڑھا قرآن ایک یعنی حائضہ کیا کیا نہیں کر سکتی. ایک تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی. یہ کام ہم نے پڑھے. اب ایک اور کام پڑھیں گے کہ جو حائضہ حیض کے دوران نہیں کر سکتی، وہ ہے مسجد میں ٹھہرنا یعنی مسجد میں اقامت کرنا. جیسے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 232 ہے، اور امام ابن قطان نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا. اور اس کے متعلق تفاصیل تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی کی کتاب جلد 1 صفحہ 140 میں دیکھی جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد کو حائضہ یا جنبی کے لیے حلال قرار
نہیں دیتا تو یہ دو مسجد میں اقامت یعنی بیٹھ نہیں سکتے، مسجد سے گزر سکتے ہیں اور حاجت کے دوران مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے کانچنا نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتا ہے اس طرح نماز مسجد میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے۔ اور ابن رشد کہتے ہیں، پہلے دیکھیں گے ابن قدامہ رحمہ اللہ کیا ونا، یہ کہتے ہیں اپنی کتاب المغنی جلد 4 صفحہ 487، جب عورت حائضہ ہو جائے تو مسجد سے نکل جائے، اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حیض ناپاکی ہیں جو مسجد میں ٹھہرنے سے رکاوٹ ہیں، چنانچہ وہ جنابت کی طرح یا اس سے بھی سخت ہیں، تو جو جنبی ہوگا وہ بھی مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، اور جو حائضہ ہوگی وہ بھی مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی، لیکن بوقت ضرورت مسجد میں یعنی جا سکتے ہو، کہاں کام چھ تو مسجد میں جا سکتے ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے وقت کے دوران یعنی ایج اس دوران عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھیں، عورتیں مسجد میں جاتی تھیں تو یعنی بس ضرورت بھی عورت ان ایام میں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں جو امام نسائی نے حدیث نمبر 385 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، کیا ونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ہم میں سے کسی کی گود میں رکھتے اور قرآن پڑھتے اور وہ حائضہ ہوتی، اور ہم میں سے کوئی اٹھ کر مسجد میں چٹائی بچھا دیتی اور وہ حائضہ ہوتی، یعنی حاجت کے دوران۔ آپ کہو گے سر یہاں پہ ڈائریکٹلی لکھا ہے وہ چٹائی اٹھا کے مسجد میں بیٹھ جاتی تھی، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ حاجت کے دوران؟ ہم نے اس لیے کہا کہ ابھی ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ابو داؤد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا انکار کیا کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال قرار نہیں دیتا، تو اب جس حدیث میں بھی ایسا لکھا ہوگا کہ وہ داخل ہوتی تھیں تو اس کو بوقت ضرورت کبھی کبھار جوازن کے حکم میں لیا جائے گا۔ تو آپ ایک بات پہ یہاں غور کرو، اللہ تعالیٰ بچیں کی عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، یہ ان ایام میں وغیرہ، یہ ان ایام میں پکا نہیں سکتی، جو تہجد پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی پکا نہیں سکتے، تو یہ ساری باتیں کہنا علم سے دوری کی علامت ہیں اور یہ جہالت ہیں، بلکہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حیض کے دوران اپنی کسی بیوی کی گود میں رکھتے تھے اور پھر کیا، پھر قرآن پڑھتے تھے، یعنی اس سے زیادہ عورتوں کے لیے عزت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبوت کا سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی گود میں رکھا اور ان ایام میں، تو ایسا کہنا ہے کہ اسلام نے ان کو یعنی یہ قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بچیں گندی ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ بچیں ایسی بات کہنا درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ایک زمانے میں ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ میں نے سننے کے لیے گیا، تچو وہ جمعہ کے دوران یہی کہتا ہے کہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، عورتیں گندی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچیں، ایسا کہنا جہالت کی علامت ہے، بلکہ اسلام نے بہت زیادہ عزت عطا کی عورتوں کو۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 298، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی دے دو، مجھے مسجد سے چٹائی دے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی یہ چھناسا بظاہر گندگی تمام جسمس پر لڑت کہین، بلکہ اگر حائضہ پکان چھ کمرے میں چلتی ہیں اور وہ کسی کپڑے سے ٹچ بھی کرتی ہیں تو وہ تمام اس کا جسم بالکل پاک ہے، الا وہ چیز جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کی ہے، فَإِنَّهَا أَدَى، صرف وہی مخصوص جگہ گندی ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے کچھ مخصوص احکامات ایک عورت پہ اور اس کے شوہر پہ یعنی لاگو ہوتے ہیں کہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ان ایام میں، یعنی انٹرکورس کے لیے اس کے قریب اس وقت نہیں جا سکتا وغیرہ کچھ احکام ہے، باقی عورت مکمل پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے،
اگر برتنوں کو لگ جائے تو استعمال کر سکتے ہیں، یہ کوئی بات ہے۔ اور اسی حدیث کے متعلق امام شوکانی رحمہ اللہ کیا بنا، اس حدیث میں دلیل ہے کہ حائضہ کے لیے بوقت ضرورت مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، نیل الاوتار جلد صفحہ 327۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں بیشتر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے کچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ مسجد میں بوقت ضرورت داخل ہو سکتی ہیں، اور یہ انشاءاللہ کلیئر ہی مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، یعنی ہم نے پہلے پڑھا نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ ان ایام میں نہیں رکھ سکتے، اور ہم نے پڑھا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، اور ہم نے پڑھا قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، اور ایک اور چیز پڑھیں گے کہ ان ایام میں اور مسجد میں اقامت نہیں کر سکتے، یعنی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ایک چیز کہ جمع نہیں کر سکتے، یعنی اس کا شوہر ان ایام میں انٹرکورس کے لیے اس کے قریب نہیں جا سکتا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیا 222، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہوا اذا، وہ ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ان ایام میں عورتوں کو چھوڑ دو، یعنی اس کام کے لیے ان کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ، یعنی جہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اور غسل نہ کر لیں۔ جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ اگر کوئی عورت پاک ہو گئی لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا، تو غسل کرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس کے قریب نہیں جا سکتا اس وقت میں بھی، یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا الحمدللہ۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھوڑو، صحیح مسلم سوری، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 135، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور حدیث پاک کہ من نتا حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت سے اس کے دبر میں یعنی پاخانہ کی جگہ میں جمع کیا یا کاہن و نجومی کے پاس گیا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا کفر کیا۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اب ہم نے پڑھا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، میں روزہ نہیں، مسجد میں اقامت نہیں، اور قرآن کو چھو نہیں سکتے، اور جمع نہیں کر سکتے۔ اور ایک مسئلہ پڑھیں گے جلدی جلدی، اور ان ایام میں آپ اپنی عورت کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان ایام میں عورت کو طلاق بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق آیا 1، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، یعنی جب وہ بالکل پاک ہو جائیں، اور پاک ہو کر آپ کو ان کے قریب انٹرکورس کے لیے نہیں جانا ہے پھر طلاق دینا ہے، ورنہ ان کو طلاق نہیں دے سکتے حیض کے دوران۔ آیہ نمبر 1 سورہ طلاق، آیہ نمبر 1۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث آئے ہیں جیسے بخاری شریف کتاب الطلاق، ابن عمر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے لیے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا حیض کے دوران، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست غضبناک ہو گئے، پھر کہا اس کو واپس اپنے نکاح میں لاؤ، پھر کیا کرو، جب یہ بالکل پاک ہو جائے تو پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دے سکتے ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ طلاق کی آیہ پڑھی اور اسی سے استدلال کیا۔
تو موٹے طور پہ ہم نے پڑھا کہ حیض کے دوران ایک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مسجد میں قیام نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، اور اس کا ہسبینڈ اس سے سیکچول انٹرکورس نہیں کر سکتا، اور اس کا ہسبینڈ ان ایام میں طلاق اسے نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ میں شباسان کی کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔